بنی اسرائیل پر کس وقت مار دی گئی، مسلط ہو گئی، جس وقت انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کر، یعنی من اور سلوہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمیں سبزیاں، اناج اور غلے چاہیے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو من اور سلوہ تھا، یہ خاص قسم کا کھانا تھا تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہاد کی تیاری کر سکتے۔ اس میں ایک روحانیت اور نورانیت تھی، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے کھانوں، غلے اور اناج کو کھانے لگے تو ان کے اندر گناہوں کی طرف میلان بڑھنے لگا۔ اب گناہوں کی طرف میلان کی وجہ سے ان کے اندر کئی گناہ رواج پانے لگے۔ اب جس میدان میں وہ تھے وہاں گھروں جیسا انتظام تو نہیں تھا، کھلا میدان تھا، اور کھانے وہ جب یہ کھانے لگے تو اس وقت گناہوں کی طرف، گناہوں کے مواقع بھی زیادہ میسر تھے ان کو، تو اس وجہ سے ان کے اندر بہت سارے گناہ رواج پانے لگے۔ اور جس وقت تک وہ من اور سلوہ کھا رہے تھے تو من اور سلوہ کی برکت یا اس کھانے کی خاصیات کی وجہ سے، وہ روحانیت اور نورانیت کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں تھے۔ اس وقت ان کے اندر شہوات اور لذات نہیں تھی۔ اب اس کھانے کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی میں بھی مشغول ہو گئے، جو جہاد اور جنگ کی تیاری تھی وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور اس روحانیت اور نورانیت سے بھی محروم ہو گئے جو من اور سلوہ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ ضربہ مارنا ہوتا ہے اور ضربہ اس کا فعل ماضی مجہول ہو گیا۔ یہ ذلت اور مسکنت ویسے بھی تھی ان پر جیسے یہ فرعون کے پاس تھے، اس وقت بھی غلام تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، خواتین کو زندہ رکھا جاتا، ان کا گزر بسر جس زمین پر تھا، جو انہیں مصر کے کنارے پر طرف جو زمین دی گئی تھی، وہ زمین اتنی کم تھی کہ اب یہ اس میں رہنے لگ گئے، کھیتی باڑی تو کر نہیں سکتے تھے، اور انہیں زمین دی نہیں جا رہی تھی، مال مویشی رکھ نہیں پا رہے تھے، تو ان کو ایسی بگار کے کام ملتے اور کام کراتے، یا بغیر مزدوری دیے واپس کر دیتے یا مار کے کام لیتے۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ ان کے اندر بدحالی آ گئی۔ یہ بھی حال تھا ان کا ایک، اور اس وقت بھی ذلت اور مسکنت تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس سے نجات دلائی، دوبارہ یہ اسی میں پڑ گئے، دوبارہ ان کی ویسی حالت ہونے لگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ایک فصل بوئی جاتی ہے، فصل، تو اس فصل کے اندر جڑی بوٹیاں اگتی رہتی ہیں، کسان کا کام ہوتا ہے ان کو تلف کرنا، ختم کرنا، ان کو ڈھونڈ کے نکالنا، تب فصل ہوتی ہے۔ جب تک فصل رہتی ہے وہ جڑی بوٹیاں اگتی رہتی ہیں، اور آپ کو جڑی بوٹیوں کو ختم کرتے رہنا ہوتا ہے اگر اچھی فصل اٹھانی ہے، تو ان کو تلف کرنا پڑتا ہے۔ جیسی دوبارہ فصل لگائیں گے پھر وہ جڑی بوٹیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک اسلامی معاشرے کو ایک فصل کی طرح پروان چڑھانا ہوتا ہے، اس کے اندر جو فتنے، فساد
ہوتے ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. جیسی اسلام کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو فوراً جڑی بوٹیاں بھی اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو بھی تلف کرنا ساتھ ساتھ ایسی ضروری ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، اور ان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہوتے ہیں، غلط نظریات اور عقائد شروع ہوتے ہیں، ان کو وہ ختم کرتے رہتے ہیں، تلف کرتے رہتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کی وہی بری حالت ہو جاتی ہے. وہ حالت بگڑتے 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 بہت زیادہ زور پکڑ جاتی ہے. یعنی بیچ میں پیغمبر آتے بھی ہیں، حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنتے ہیں، وہ ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 585 سال پہلے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے، اور اس کا علاج پھر کیا کیا جاتا ہے کہ بخت نصر ایک بابل کا بادشاہ ہے، وہ ان پر مسلط کیا جاتا ہے. وہ دوبارہ ان کی وہی حالت کر دیتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی. فرعون کے زمانے میں وہی حالت کر دیتا ہے، ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیتا ہے. ہزاروں قتل کیے اس نے بنی اسرائیل، اور ان کے جو خواتین اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو قیدی بنا کے بابل لے جاتا ہے، باندھ کے بابل لے جاتا ہے، عراق کا شہر ہے، وہاں لے جاتا ہے اور ان کی عمارتوں کو گرا دیتا ہے. تاریخ میں اس تباہی کو اس طرح بھی لکھا گیا ہے کہ اتنی تباہی ہوتی ہے یروشلم میں کہ 2 اینٹیں بھی ایک ساتھ جڑی ہوئی وہ نہیں رہنے دیتا، بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے سب کچھ کو. تورات کے وہ نسخے جو ہاتھوں سے لکھے گئے تھے وہ جلا دیتا ہے، اور وہ جو تختیاں تھیں وہ غائب کر دیتا ہے، وہ کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر ہو گئی. اور خاندان نبوت میں سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، یا بعض حضرات نے حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لکھا ہے، وہ چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، باقی کوئی بچتا ہی نہیں. یعنی یہودا کی نسل جو تھی، یہودا جو ہے وہ اس قبیلے میں سے انبیاء آتے تھے، تو وہ بالکل ختم کر دیتے، اس میں مردوں کو ختم کر دیتے سوائے حضرت عزیر علیہ السلام جو بچے ہوتے ہیں، یا بعض حضرات نے حضرت دانیال کا نام لکھا ہے، یا دونوں، بعضوں نے ایک ہی پیغمبر کے دونوں نام لکھے، تو یہ جو ہے وہ بچتے ہیں. یہ بہت تباہی کا زمانہ ہوتا ہے. پھر 539 قبل مسیح میں ایک دوسرا بادشاہ آتا ہے بخت نصر کی جگہ پر، وہ ان کے جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں ان کو رہا کرتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے یروشلم. پھر ان کے اندر وہی تھوڑا عرصہ تو اصلاح رہتی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر تباہی آگے. پھر اور جو تباہی آئیں ان کا ذکر انشاءاللہ پھر کریں گے. اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسے اتار چڑھاؤ رکھے ہیں کہ کبھی یہ ترقی پر ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے ذلت اور مسکنت، پھر ترقی پر ہوتے ہیں، پھر ذلت اور مسکنت. اللہ رب العزت ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.